الحمد للہ رب العالمین۔ گھریلو مشکلات کے لیے سب سے بڑا وظیفہ درود شریف اور استغفار ہے۔ شادی سنت ہے یا فرض ہے؟ نوجوان جس کو زنا کا خطرہ ہو اس کے لیے تو فرض ہے۔ بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھا کرو۔ تقلید کے بغیر تو کوئی گزارے نہیں ہے۔ تقلیدی تو ہے اہدنا الصراط المستقیم، تقلیدی تو ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تقلیدی تو ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ تقلید کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، دنیا میں یا آدمی مقام مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم کوئی نہیں۔ پوری امت کے لیے ایک نفل پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلے 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، اللہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے افضل ہے کہ ان دنوں میں ناخن نہ کاٹیں، جناب بال نہ کاٹیں، حجامت نہ بنائیں، پہلے تیاری کر لیں۔ اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نہ کاٹیں۔ مردے کو قبر پر لے کے جاتے ہیں تو 40 قدم آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ یہ لوگوں کے کھڑے ہوئے مسئلے ہیں، شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اب تو اگلے گاڑی پہ رکھ کے لے جاتے ہیں تو قدم کیسے مارو گے؟ پتہ نہیں کیا ہے جی، یوٹیوب سے کمائی کر سکتے ہیں، اچھا کام ہو تو کر سکتے ہو، گندے کام ہو تو نہیں کر سکتے۔ بری بات ہے، بری فلمیں دیکھنے کی عادت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت میں ہی نہ جاؤ۔ حجر اسود کو بوسہ دینے میں دھکم پہل ہوتی ہے، چیخیں نکلتی ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ اشارہ کرو وہی ثواب ہے جو بوسے کا ہے، دھکے کیوں دیتے ہو؟ اسی طرح یہاں بھی یاد رکھنے کے 3 ہی جماعتیں ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایک جماعت کون سی ہے؟ مہاجر، دوسری کون سی؟ انصار۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور تیسری جماعت وہ ہے جو ان کی پیروی کرے۔ والذی نتبعوہم، جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں اور اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہوں، مہاجرین انصار کی۔ اس کے علاوہ اور دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ تو اب جو صحابہ سے بغض رکھے گا تو متبعین میں تو نہیں ہوگا نا۔ جو نتبعوہم میں ہوگا وہ کبھی صحابہ کو برا نہیں کہے گا، اور جو برا کہے گا وہ نتبعوہم میں نہیں ہوگا۔ اگر نتبعوہم بإحسان میں نہیں ہوگا تو تیسری چوتھی تو قسم ہے ہی نہیں اللہ کے پاس۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ میرا اللہ جو ہم سے پہلے مومن گزرے ان پہ بھی مغفرت فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کینہ، کوئی حقد، کوئی گلہ، کوئی بغض نہ ہو۔ اگر ہو تو کیا مانا؟ پھر ایمان سے آدمی نکل گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مدائن اصحاب رسول کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کو مجروح کرنا، اور صحابہ کے مجروح کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو مجروح کرنا۔ اور جب اسلام کو کمزور کریں گے تو یہی دشمنی ہے حضور پاک کے ساتھ، اور یہی دشمنی ہوگی اللہ کے ساتھ۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی اتباع، صحابہ کی اتباع، اہل بیت کی اتباع، اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے۔